ہلاتے تھے تو دعا کے وقت ہلاتے تھے، اتحیات کے وقت نہیں ہلاتے تھے. اور وہ اہل حدیث کو میں نے سمجھایا اس کو، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا. وہ اس اہل حدیث کا مذاق اڑایا نا. پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، ایسے تو نہیں آزاد جمیل صاحب کی طرح آ رہے ہوں فون. اور میں نے اس اہل حدیث کو لاجواب کر دیا. وہ اہل حدیث کہہ رہا تھا اتحیات کو بھی دعا کہا گیا ہے، اتحیات ہی کو دعا کہا گیا ہے. کہہ رہا ہے نہیں وہ حدیث میں تو وہ بڑے دعوے کیے نا. جو اس کا بیان سنیں گے بولیں گے یار اہل حدیث جو ہر وقت حدیث حدیث کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیچارے زیرو ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس سے سیکھیں. کم وقت صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ کرتے تھے، اذا قعد یدعو، جب قعدے میں بیٹھتے دعا شروع کر دیتے. حالانکہ آپ اتحیات شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا اتحیات کو کیا کہا ہے؟ دعا کہا ہے. صحیح حدیث موجود ہے. اس اہل حدیث نے کم وقت تجھے دوبارہ فون کر کے بتایا ہوگا، تیرا فون اس وقت بزی جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یا واقعہ ہی نہیں ہوا ہوگا، فرضی کس سے گڑ گڑ کے بیٹھ کے الو بنا رہے لوگوں کو. اور بھی کئی چیزیں بہت ساری ہیں. بیٹھ نہیں رہا نا، بہت ساری چیزیں بیٹھے سامنے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم اس کو. اور کیا یار، ایک دو چیزیں اور بھی دماغ میں آتی. تو یہ تو وہ ہے جو ہلکی پھلکی ویسے ہی آ جاتی ہیں. اس کے خلاف بیٹھ کے میں تحقیق کرنا شروع کر دوں تو پھر تو دیکھو ہاں ایک اور یاد آئی. اس کمبخت نے یہ بھی کہا ہے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا، ترمذی کی حدیث جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے دکھاؤں جس طرح نبی نے نماز پڑھی ہے. اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا. اس نے اس حدیث پہ دو اعتراض کیے. نمبر ایک، سفیان ثوری کی وجہ سے یہ مدلس، سفیان ثوری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ ضعیف ہے. کوئی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھایا، چیلنج کیا ہے. کم وقت امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. ناصر البانی جن کو تم مانتے ہو انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اور کیوں صحیح کہا یہ بھی بتا دوں. یعنی امام ترمذی جو حدیث لا رہے ہیں نا، وہ اس کو ایک نسخے میں حسن صحیح ہے، ایک میں حسن ہے. اس لیے کہ سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے کہ جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے. اس کمبخت کو علم حدیث کی کک بھی نہیں پتا، بس ایک لفظ تدلیس کا سن لیا کہ مدلس کی عن قبول نہیں ہوتی اور وہ سب پہ تھوپ رہا ہے. جس کو علم حدیث آتا ہے نا، وہ عرب علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کمبخت کو ترمذی کا صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ جب طوطے کی طرح علم حاصل ہوتا ہے نا، کتابیں اردو کتابیں رٹ کے دیکھ کے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. دو حدیثیں عبداللہ بن مسعود سے منقول ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ شروع میں رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا. اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اگلی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے، اس والی حدیث کو عبداللہ بن مسعود نے عبداللہ بن مبارک نے ضعیف نہیں کہا. اس کو ترمذی کا صفحہ نہیں پڑھنا آتا کہ ان کی کون سی والی عبارت کدھر تھوپ دی. اگر عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا ہوتا تو امام ترمذی اس کو پھر صحیح تھوڑی کہہ رہے ہوتے. تو یہ گھمانے والے چکر ہیں جو جس کا کام نہیں ہے میرے بھائی، اس کو اس میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے یہ. تو بیٹھ جائے سامنے انشاءاللہ. اور بہت سارے ہیں، پتہ نہیں کتنے. ایک اور بتا دوں بس، پھر یار کیا ہو گیا، اب تو پھڈا پہ شروع ہو گیا تو پھر تمیز سے کرو نا. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدیث جانتے ہیں، حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. اس نے فوراً کلپ بنایا کہ ایسی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. جو میرے پہلے الفاظ تھے نا وہ یقیناً نہیں ہے. وہ پہلے الفاظ کیا تھے؟ میں نے ایک الفاظ پڑھے تھے، دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں. وہ الفاظ یہ تھے کہ بلغوا عنی ولو آیا، رب حامل فقہ غیر فقیہ. ایک الفاظ تو یہ ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں کہ نبر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سن کے آگے پہنچائے. رب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں فرق ہے، معنی میں فرق نہیں ہے. تو ورڈنگ میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ والے الفاظ میں نے ادھر لگا دیے، لیکن معنی بالکل وہی ہے. بھئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے بات سن کے آگے پہنچا دے.
تو اس میں بھی آپ ترغیب دے رہے ہیں نا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو، اس لیے کہ جس کو بتاؤ گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو سنو آگے پہنچاؤ. تو یہ الفاظ میں مجھ سے پوچھنی چاہیے، لیکن بچے جیسے بات کو پکڑتے ہیں نا بتنگڑ بنانے کے لیے. اگر یہ عقل مند ہوتا تو کہتا بھائی مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی اس کے آخر میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن اس معنی کی دوسری حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. تو جو اصل عبارت تھی، جو اصل فوکس جس کو کرنا تھا اس کو پی گیا، جس بات سے فتنہ پھیل سکتا تھا اس کو اچھال دیا. اب یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہر آدمی حدیث کا مطلب سمجھتا ہے، لہذا ہمیں کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی ہر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتا. اور اللہ کے نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، فقیہ اور غیر فقیہ. جو غیر فقیہ ہیں وہ کس کی اتباع کریں گے؟ فقیہ کی. یہ اصل دعویٰ تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اس پر میں نے شعر بھی کہا تھا، جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. پہلے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے خط بازی ہوتی تھی. تو جو محبوبہ نے محبت کی باتیں شروع میں لکھا والسلام فلاں بنت فلاں بات کر رہی ہوں، خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود، وہ ہوتا ہے نا. اور پھر اپنے گھر کے حالات لکھ کے پھر آگے پورا لو لیٹر تھا اس کا کہ محبت کی باتیں، اور آخر میں پھر والسلام وغیرہ وغیرہ. تو کبوتر جب لے کر آیا تو پنجوں سے جو پہلے سیاہی بھی ایسے ہی ہوتی تھی، وہ جو محبت کے نعرے تھے وہ پنجوں سے مٹ گئے. شروع میں نام اور آخر میں والسلام. تو یہ شاعر جو ہے نا جل بھن گیا نا ہے. اور عشق کی ابھی ابتدا بھی تھی. تو اس نے شعر کہا، ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یہ پورا پورا انجینئر میں فٹ آ رہا ہے. آگے کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہہ رہے کبھی پورا جلوہ دکھاتی نہیں ہے بھائی، یا تو پردہ کرو. تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں یا تو آپ چھوڑ دو یوٹیوب اور بیٹھے ہو تو جو آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو، اور اپنے چمچے نہ بٹھاؤ سوالات پوچھنے کے لیے کہ یوں کر کے پوچھنا، یہ والا نہیں پوچھنا. میں کبھی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. بلا وجہ کراچی کے ایک دیوبندی مفتی، کیوں؟ ہدف دیوبندیوں کو بنانا کہ میں جب مذاق اڑاؤں گا تو مفتی طارق مسعود کا نہیں، دیوبندیوں کا مذاق اڑے گا. آپ خدا کی قسم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، لیبل اچھا لگا رہے ہو، آپ لیبل اچھا لگا. کیوں کہہ رہے ہو کراچی کے دیوبندی؟ آپ بولو مفتی طارق مسعود نے کہا ہے، یا بولو کراچی کے کسی مفتی نے کہا ہے. اس کا مطلب آپ کسی فرقے کو ہٹ کر رہے ہو. تو یہی تو فرقہ واریت ہے. تو وہ شعر مکمل کر لوں، آدھا رہ جائے گا. اس نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. آگے پھر کہہ رہا ہے جو خط بھی کمبخت نے بھیجا نا تو وہ کبوتر نے ڈانگلی کر دی. اس میں جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو ہم آپ سے کہتے ہیں جو آپ نے ہم پہ اعتراض کیا کہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، تو یہ الفاظ کے نہیں ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ تو ہے نا. تو جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب. آپ بھی میرے خط کی جو فوکس کرنے کی چیز ہے اس کو فوکس نہیں کر رہے، جو فوکس کرنے کی چیز نہیں ہے اس پہ کلپ بنا کے اچھال رہے ہیں کہ ان کو حدیث کا نہیں پتا. تو یہ صاحب ہے انجینئر صاحب کی تھوڑی سی اوقات میں نے بیان کی ہے. اللہ کرے حضرت کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور جو کام ہے پنکھے ونکھے ٹھیک کرنے کا وہ شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں سے کہاں چلے گا یار، آج پڑ گیا میں بالکل ہی. چلو اب سوالات ہی لے کے چلتے ہیں. میرا دل بدل دے اپنی آواز میں سنا دیں. انشاءاللہ ابھی چینل بن گیا ہمارا، اس پہ ریکارڈ کریں گے. کیا میں اہل کتاب ہوں یا عیسائی کرسچن اہل کتاب ہیں؟ ہاں بھائی، عیسائی کرسچن اہل کتاب کہلاتے ہیں. عیسائی اور یہودی کیا کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں؟ بھائی کرا سکتے ہیں. سوتے ہوئے نائٹ فال ہو جائے تو کیا گناہ ملے گا؟ بھائی سوتے ہوئے کیوں گناہ ملے گا؟ اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. جاگتے ہوئے اتنی حرکتیں ہو رہی ہیں اس پہ اتنا گناہ مل رہا ہے، وہ کم ہے کیا؟ کھانے کی چیز کے پیکٹ کے اوپر اگر حلال نہ لکھا ہو تو بھائی یہ جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے نا حلال، گوگل پہ آپ جائیں حلال فاؤنڈیشن کے نام سے سرچ کریں جامعۃ الرشید، تو جتنی چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں ان کی پوری ایک تحقیق ہے کہ یہ جن چیزوں پہ کوڈ ہوتا ہے وہ اکثر سور کی چربی وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے. جمعے کی 2 رکعتیں فرض ہیں یا واجب، اور کیا جمعے کی نماز عید کی نماز عورت کو پڑھنا چاہیے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اس زمانے میں عید کی نماز میں بھی عورت کو شرکت کرانی چاہیے اور جمعے کی نمازوں میں بھی
وہ پہلے زمانے میں فتنہ تھا, اب بھی فتنہ تو ہے مگر نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے. عورتیں بالکل دین سے کٹ رہی ہیں, ہر جگہ جا رہی ہیں دنیا میں, مسجد میں نہیں آ رہی ہیں. تو اس لیے میری ایک ٹوٹی پھوٹی رائے ہے کہ بھائی اس زمانے میں جمعے کے لیے بھی خواتین کا انتظام ہونا چاہیے اور عید کی, کیونکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے.